بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوفناک حقیقت میں ویلکم ہو گیا، ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پاکستان کی ایک دور دراز علاقے میں جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں بادلوں کو چھوتی تھی، دریا کا پانی چاندی کی طرح چمکتا تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں بسا تھا جسے لوگ نور پور کہتے تھے۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور سکون کے لیے مشہور تھا، مگر اس کے آس پاس ایک جنگل تھا جسے جنگل بکراں کہا جاتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں قصے مشہور تھے کہ وہاں ایک نانگ رہتا ہے، کوئی عام سانپ نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق جو سینکڑوں سالوں سے وہاں موجود ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی آنکھوں میں جادو ہے اور جو بھی اس سے نظر ملاتا ہے اس کا دل اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مگر یہ محبت محال تھی کیونکہ وہ نانگ انسانوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب کی عمر کوئی 28 برس تھی۔ اس کی آنکھیں بادلوں کی طرح گہری تھی، اس کی مسکان میں ایک عجیب سا جادو تھا جو ہر شخص کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اس کے بال لمبے سیاہ تھے جو ہوا میں لہراتے ہوئے کسی ندی کی لہروں کی طرح نظر آتے تھے۔ زینب کی آواز میں ایک مٹھاس تھی جو سب کو اپنی طرف کھینچتی تھی، مگر اس کی زندگی آسان نہ تھی۔ اس کے والد ایک غریب کسان تھے جو کھیتوں میں دن رات محنت کرتے تھے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ زینب اپنے ابو کی اکلوتا سہارا تھی۔ ایک دن کی بات ہے، سورج ڈوبنے کو تھا، آسمان پر گلابی رنگ چھایا ہوا تھا۔ زینب اپنے ابو کے لیے کھیت سے پانی لینے گئی تھی۔ دریا کا راستہ جنگل سے ہو کر گزر رہا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ جنگل کی طرف نہ جائے، مگر اسی دن دریا کا دوسرا راستہ سو گیا تھا۔ مجبوری میں زینب نے اپنے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کیا، ایک مٹکا اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل ڈر سے کانپ رہا تھا، مگر اس نے سوچا ابو کے لیے پانی چاہیے، جلدی لوٹ آؤں گی۔ جنگل کا راستہ سنسان تھا، پیڑوں کی چھاؤں میں اندھیرا گہرا تھا اور ہوا میں ایک ٹھنڈک تھی جو رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ زینب کے قدم تیز تھے مگر اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، ہوا میں ایک ٹھنڈک تھی جو رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ زینب کے قدم تیز تھے مگر اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ اس پر ہر شاخ کے پیچھے کوئی سایہ نظر آتا تھا۔ وہ دریا کے کنارے پہنچی جہاں پانی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ اس نے مٹکے کو پانی سے بھرا اور لوٹنے کے لیے جیسے ہی لپکی، مگر تب بھی اسے ایک سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا سا سانپ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے دو ستارے، اس کی آنکھیں چمکدار کالی چمڑی پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ زینب کی چیخ گلے میں اٹک گئی۔ اس نے مٹکا چھوڑ دیا جو زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ پیچھے ہٹی مگر اس کے پیر پتھر سے ٹکرا گئے اور وہ گر پڑی۔ وہ نانگ دھیرے دھیرے اس کے پاس آیا مگر اس کی نظروں میں غصہ نہ تھا، ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس نے ایک انسانی آواز میں کہا، اے انسان بچی، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ کیا تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ زینب کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، میں اپنے ابو کے لیے پانی لینے آئی ہوں، مجھے جانے دیجیے خدا کے واسطے۔ نانگ نے گہری سانس لی اور کہا، خدا کا نام لیتی ہو تو میں یہاں کا رکھوالا ہوں۔ میرا نام سلطان ہے، میں انسانوں سے نفرت کرتا ہوں، مگر تیری آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو مجھے روک رہا ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں ابو کا کوئی سہارا نہیں۔ سلطان نے اسے چپ چاپ دیکھا اور پھر اس کی پونچھ سے ایک عجیب سی روشنی نکلی۔ اس نے کہا، جا، مگر یہ مت بھول کہ تو نے میرے علاقے میں قدم رکھا ہے، میں تجھے پھر ڈھونڈوں گا۔ زینب اٹھی اور دوڑ پڑی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ وہ باہر نکل آئے گا۔ وہ گاؤں پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ اس کے ابو نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹی تو اتنی دیر کہاں تھی؟ پانی کہاں ہے؟ زینب رو پڑی اور ساری بات بتا دی۔ اس کے ابو کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنوں کی اولاد ہے، تو اب وہ وہاں کبھی مت جانا، مگر زینب کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا تھا۔ اس نانگ کی نظریں، اس کی آواز، وہ سب اس کے ذہن میں بس گیا۔ دن گزرتے گئے مگر زینب کا دل چین نہ پا سکا۔ وہ ہر رات نانگ کو اپنے خوابوں میں دیکھتی۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کی باتیں، سب کچھ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایک دن جب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہی تھی، اس نے دعا مانگی
یا اللہ میرے دل سے اس بے چینی کو دور کر دے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر اسے جواب نہ ملا۔ اس کی سہیلی رقیہ نے اس کی حالت دیکھی اور کہا، زینب تو پریشان کیوں ہے؟ مجھے سچ بتا۔ زینب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے اس نانگ کی یاد آتی ہے، اس کی نظر میں کچھ تھا جو مجھے بھولنے نہیں دیتا۔ کچھ دن بعد زینب کے خواب، خیالات اور دل پر سلطان کا اثر گہرا ہونے لگا۔ وہ اس نانگ کو بھول نہ سکی۔ جب اس نے مولوی صاحب سے رہنمائی لی تو پتہ چلا کہ وہ نانگ ایک جن تھا۔ مولوی صاحب نے اسے ایک تعویذ دیا اور قرآن پڑھنے کی تلقین کی، مگر جن کا جادو دل سے اترتا کہاں ہے؟ سلطان ایک رات پھر زینب کے سامنے ظاہر ہوا، انسانی لہجے میں درد بھری نظروں سے صرف ایک اعتراف لے کر، زینب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ زینب نے اسے سمجھایا، یہ محبت جائز نہیں، وہ انسان ہے اور وہ جن، یہ گناہ ہے۔ مگر سلطان رک نہ سکا، وہ بدلنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے ایک دن زینب کو بتایا کہ وہ اپنی جناتی طاقت چھوڑ کر انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے اسے ایک فقیر نے بتایا تھا کہ اگر وہ سچی توبہ کرے اور اللہ کے حضور سر جھکائے تو اسے نجات مل سکتی ہے۔ زینب تذہیب میں مبتلا ہو گئی۔ وہ محبت محسوس کر رہی تھی مگر خوف بھی تھا۔ اس نے کچھ دن اپنی خالہ کی گاؤں میں گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ دل کا سکون ملے، مگر سکون نہ ملا۔ ایک رات سلیم، جو اب جن نہ رہا تھا، زینب کے سامنے آیا، کمزور، زرد، تھکا ہوا۔ اس نے کہا، میں جن نہیں رہا، میں انسان ہوں۔ میں اس حد پر ہوں جہاں میری زندگی کا امتحان ہے۔ اگر اللہ نے توبہ قبول کی ہے تو انسان بن جاؤں گا، ورنہ فنا ہو جاؤں گا۔ زینب نے روتے ہوئے اس کے لیے دعا کی۔ کچھ دن بعد وہ نور پر واپس آئی اور ایک دن اس جنگل کی طرف سے ایک روشنی آتی دکھائی دی۔ وہاں اسے زمین پر بے ہوش ایک انسان ملا۔ وہ سلطان تھا جو سلیم بن چکا تھا، ایک حقیقی انسان، مگر اس کی حالت نازک تھی۔ زینب اسے اپنے گھر لائی۔ مولوی صاحب نے اس پر قرآن کی آیتیں پڑھی اور کہا، یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ جن نہیں رہا، یہ اب انسان ہے۔ اس نے توبہ کی اور قبول ہوئی۔ سلیم کی حالت بہتر ہونے لگی۔ کچھ مہینے بعد زینب کے والد نے اسے سلیم کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی۔ پورا گاؤں اس محبت کی کہانی سے متاثر ہوا۔ سلیم نے گاؤں میں نئی زندگی شروع کی، کھیتوں میں کام کیا، مسجد میں نماز پڑھی اور زینب کا سچا ساتھی بن گیا۔ زینب کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ اب خوشی کے تھے۔ اس کی محبت نے ایک جن کو انسان بنا دیا۔ ان کی کہانی نورپور کے بادلوں، دریا، ہوا میں گونجتی رہی، ایک ایسی محبت جو آزمائشوں سے گزری مگر آخرکار اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوئی۔